من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد آپ سمجھتے ہیں، جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ جو بلڈنگ ہے ہماری، یہ 4 بنیادی جو بنیادیں ہیں ان پر کھڑی۔ ایک بھی اگر بنیاد کمزور ہو تو پوری کی پوری بلڈنگ کمزور ہو جاتی۔ 5 کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ شہادت دینا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، توحید کا اقرار کرنا، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ باقی کوئی چیز، ہاں اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے ہیں، حج کا مہینہ آ گیا ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے، استطاعت ہے، پھر وہ اس پر فرض ہوگا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کے پاس مال ہو، یعنی زکوٰۃ، مال ہوگا، سال گزرے گا تو پھر اس پر وہ فرض ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی جو اہمیت آپ نے ہمیشہ سنتے ہوں گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ قرآن حکیم جہاں سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پہلی آیت ہے۔ آگے جو شروع ہو رہی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں سے قرآن مجید نے ابتدا کی۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ایسے سمجھیں اقیم الصلاۃ یہ اللہ کا حق ہے، وآتوا الزکاۃ یہ بندوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کی بات کی ہے، بندگی کی بات کی ہے، تو ساتھ ہی اپنے بندوں کے حقوق کی بات بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہا کہ وہ میری عبادت کرو اور باقی کچھ نہ کرو، ساتھ ہی کہا کہ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جس طرح اقیم الصلاۃ نماز کو فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی ضروری قرار دیا۔ پہلے جب جو لوگ مسلمان ایمان لائے، انہوں نے پوچھا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کوئی ابھی نصاب تو مقرر نہیں ہوا، تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، تو کہا گیا قل العفو، جو زائد ہے وہ سارا خرچ کر دو۔ پہلے ایسے تھا، جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قل العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ اب اس میں مال نہیں ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس زائد ہے وہ آپ نے خرچ کر دینی۔ اب زائد کیا چیزیں ہیں؟ مال بھی ہے، آپ کے پاس کپڑے بھی ہیں، آپ کے پاس جوتے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، جو مال مویشی جو زائد ہیں آپ زائد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 1 سال کے لیے آپ نے رکھے ہوئے، وہ ڈے بائی ڈے بزنس ہے کہ بھائی 2 روٹیاں ہیں، ایک کھا لیں، ایک جو ہے نا وہ دے دیں، جی 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں، ایک پہن لیں، ایک دے دیں، یہ نہیں کہ وہ آپ نے مستقل اپنے پاس رکھنے۔ یہ اس وقت پہلے اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے کہ قل العفو، جو چیزیں زائد ہیں وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
یہ نہ جو ہم نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرو. یہ نہ آپ سمجھے کہ بھائی آپ کا مال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرو. یہ جو مال آپ کے پاس ہے نا یہ بھی ہمیں نے دیا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے, میرے پیسے, مائی کیا کہتے ہیں, مائی ویلتھ, میرے پیسے, میرے ڈالر, میری جائیداد, ہاں جی میری کوٹھیاں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا یہ ہم جو آپ کو دے سکتے ہیں تو آپ سے لے بھی سکتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑے بڑے مالدار تھے, جب اللہ نے چھینا تو پھر وہ گداگری پر اتر آئے. ہم نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اور میں شاید پہلے بھی بیان کیا ہے. ہمارے گاؤں کے اندر ایک انسپیکٹر صاحب تھے, تو وہ جب ریٹائر ہو کراچی میں تھے, میرا تعلق گجرات سے ہے کوٹلہ, تو وہ ریٹائر ہو کر آئے نا, تو وہاں کراچی میں وہ یہ بند اور مکھن وہاں بڑا چلتا ہے, چیز یہ وہ ناشتہ ہوتا تھا. تو گاؤں میں کہاں وہ بند وہ یہ چیز وغیرہ ہوگی. تو وہ ہمیں ان کے بیٹے تھے, تو وہ ہمیں بھیجتے تھے گجرات سے, ان کے پاس گاڑی بھی تھی, تو گجرات سے جا کر, کیونکہ یہ دیہات تھا, گجرات سے جا کر وہ ڈبل روٹی آتی تھی, اور جو اب وہ بٹر آتا تھا اور چیز آتی تھی, وہ لے اتنے بھلے کہ ان کا اسٹینڈرڈ تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا, انہوں نے کہا بھائی ان کی کوئی خدمت کرے, ان کو زکوٰۃ بھی لگتی. اور ان کا جو وقت آیا, وہ جب پہلے بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں, تو باہر جو انہوں نے جب مشکل وقت آتا ہے نا تو گھر والے بھی اٹھا کے آدمی کو چار پہ اٹھا کے, وہ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا وہ باہر لگا دیتے. وہ چار پہ ان کی باہر لگائی ہوتی تھی, تو ساری مکھیاں جو ان کے منہ پر پھرتی رہتی تھی, کوئی مکھی بھی اتارنے والا نہیں تھا. تو یہ ہمارے لیے یہ کیا ہے, اس کے اندر سبق ہے. ہاں جی, وہ مال جو ہے نا وہ یہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ جو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. ہاں جی, اس میں سے خرچ کریں. ایک تو صدقہ ہے, وہ تو ہر وقت آدمی خرچ کرتا رہے. کچھ جو یہ زکوٰۃ ہے یہ ایسا نصاب ہے, اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ خرچ کرے, وہ زکوٰۃ ادا کرے. ایسا بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو, یا 52.5 تولے چاندی ہو, یا اس کے برابر مال ہو. جیسے ہمارے پاس تو مردوں کے پاس جو ہے نا وہ سونا تو نہیں ہوتا, سونا تو خواتین کے پاس ہوتا ہے. اس کے نصاب کے برابر جس کے پاس پاؤنڈ ہیں, ڈالر ہیں, پیسے ہیں, وہ سال ان پر گزر گیا ہے 1 سال, تو اب اس بندے پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. جس طرح نماز ہم پر فرض ہے, روزے فرض ہیں, وہ جب ہم ادا کرتے ہیں, جس کے پاس مال آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تو آپ پر حج فرض ہو گیا, تو حج کی بندہ فکر کرتا ہے. تو اس طرح دیکھا گیا کہ اس طرح لوگ ہم جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی اس طرح فکر نہیں کرتے, جس طرح حج کی فکر کرتے ہیں, یا رمضان کے روزوں کی فکر کرتے ہیں, یا جو بڑے نیک لوگ نمازوں کی فکر کرتے ہیں, اس طرح زکوٰۃ کی فکر نہیں کرتے. حالانکہ زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے ہر جگہ اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ بھی دیں, اور فرمایا کہ یہ سال کے بعد آپ نے 2.5% جو ہے وہ دینی ہے. 1000 پاؤنڈ اگر کسی کے پاس ہے, سال گزر گیا ہے, تو وہ اس نے 25 پاؤنڈ دینے اللہ کے راستے کے اندر دینے. 1000 میں سے کتنے دینے ہیں؟ 25 پاؤنڈ. 25 پاؤنڈ کی آج کل جو ہے نا بچے وہ گھر میں جو آتی ہیں نا وہ ڈلیوری, وہ 25-30 پاؤنڈ جو ہے نا وہ 1 دن کی ہوتی ہے, تو ہفتے میں 2-3 دفعہ آدمی منگواتا ہے. تو سال کے بعد اگر 1000 پاؤنڈ ہے, 2000 ہے, تو 50 پاؤنڈ دینے ہیں, وہ دے دینے. تو ایسا ہے کہ جو مال آپ نے کوئی ایسی ڈیٹ اپنی کوئی مقرر کر لیتے ہیں, 1 رمضان کو یا 1 فروری کو یا 1 جنوری کو میں اپنا مال اکٹھا کروں گا, اس میں سے جتنے پیسے بنیں گے اور 2.5% جو ہے نا وہ میں وہ اللہ کے راستے میں وہ دے دوں. جب زکوٰۃ دے دیں گے, فرمایا کہ یہ آپ کا مال جو ہے یہ سارا کا سارا پاک ہو جائے گا. اب آپ کے پاس, اور فرمایا کہ جب مال پاک ہو جاتا ہے, زکوٰۃ دے دی جاتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر بھی آ جاتا ہے. اسی طرح یہ ٹیکس بھی ہے, جیسے آدمی ٹیکس ادا کر دیتا ہے تو آدمی بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے ٹیکس ادا کر دیا, اور پھر میں ابھی یہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد میں بینیفٹ کا بھی حقدار ہوں.
آدمی اپنا حکومت سے وہ ٹیکس والوں سے بینیفٹ کا حقدار بھی بن جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو مل جاتی جو ٹیکس ادا کرتا ہے. کسی کا ویزا کرانا چاہتا ہے یا کوئی اور کام کرانا چاہتا ہے تو اس کو فوائد بھی حاصل ہوتا ہے. اس طرح جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو سال کے بعد کل بھی اس بارے میں بات ہوئی کہ جس کے پاس ایک مکان اپنا ہے اور دوسرا مکان بھی اس نے لیا ہوا ہے تو وہ مکان جو ہے اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر ایک مکان ہے، 2 مکان ہے، 3 مکان ہے، مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مکان کی جو آمدن ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی. یعنی آپ نے 2 مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو کرایہ آتا ہے تو سال کے بعد اپنے خرچے تمام نکال کے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے 10,000 پاؤنڈ بچ گیا تو 10,000 میں سے جو آپ کی زکوٰۃ بنے گی وہ آپ نے ادا کر دینی. اسی طرح اگر آپ نے یہاں پاکستان کے اندر کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے یا 1 پلاٹ لیا ہے، 2 پلاٹ لیے، اگر پلاٹ اس نیت سے لیے ہیں کہ یہ میں اس پر ان کا دکانیں بناؤں گا، مکان بناؤں گا اور پھر میں نے اس پر جو ہے نا وہ کرائے پر چڑھا دوں گا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے تجارت کے لیے کہ یہ میں نے پلاٹ لیا ہے تو یہ میں اس پر اس کو بیچوں گا اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، آپ اس جو پلاٹ ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی. ایسا پلاٹ جو آپ نے لیا ہے اپنے لیے اور یا اپنے لیے نہیں لیا، یہ کہا کہ میں اس سے اس پر مکان بناؤں گا یا دکانیں بناؤں گا، اس کو کرائے پر چڑھاؤں گا، جب کرائے آئے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. لیکن جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے، مثال 25 لاکھ کا لیا ہے تو وہ اس پر وہ آپ کو سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب یہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر اس کی قیمت ابھی 1 کروڑ ہو گئی ہے تو وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ جتنی بنتی ہے 1 کروڑ کی کتنی بنتی ہے؟ 2.5 لاکھ روپیہ اس کو اس پلاٹ میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر زکوٰۃ 2.5 لاکھ ادا کر دیں گے تو وہ جو 1 کروڑ ہے وہ آپ کا جائز ہو گیا، حلال ہو گیا، پاک ہو گیا. اگر 2.5 لاکھ نہیں دیں گے تو پورا کا پورا 1 کروڑ ہے وہ سارا کا سارا نجس ہو جائے گا. نجس بھی ہوگا اور اس پر سزا بھی ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، ایسے لوگ جو دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، سونے کو اکٹھا کرتے ہیں، چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے. اکٹھا تو کر لیا لیکن خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو. حالانکہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن اگر تمہیں یہ مال سے محبت ہے تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، بڑے عذاب کی نہیں. علیم ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے بڑا، علیم ہوتا ہے دردناک قسم کا، یعنی وہ سخت قسم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے. ایسے لوگ جو اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو اگر مال و دولت رکھا ہوا ہے، خواتین نے سونا رکھا ہوا ہے، اپنی چاندی رکھی ہوئی ہے، تو اس کو کل پگھلا کر ان کو گرم کر کے فی نار جہنم فتکویٰ بها جنوبہم، ان کے چہروں پر ان کو لگایا جائے گا اور جو ان کے پہلو ہیں ان پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو آج اس خزانے کا مزہ جو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جوڑ کر رکھا ہوا تھا. تو اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں. مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے. اگر خرچ نہیں کریں گے تو یہ مال جو ہے یہ وبال جان ہے اور عذاب اس پر ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائیے کہ وہ ضرور بضرور جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں. اگر کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی ہو